انہوں نے کتاب الحج کے اندر ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے فصل وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میں باب باندھ رہا ہوں قبر نبوی کی زیارت کے لیے، قبر نبوی کی زیارت کے لیے، قبر نبوی کی زیارت کے لیے۔ امام نووی نے بھی یہی باب باندھا قبر نبوی کی زیارت کے لیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ بندہ قبر نبوی کی زیارت کے لیے جائے۔ آگے جب وہ بندہ وہاں پر حاضر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہاں پر کیا کرنا، انہوں نے پھر لکھا کہ انہوں نے وہ واقعہ لکھا کہ وہ ایک بندہ تھا جس نے جا کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پڑھا اور اس کو وہ بشارت مل گئی۔ پھر دروشی پڑھے وہاں جا کر بندہ قبر انور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، اور وہاں جا کر دروشی پڑھنے کے بعد یوں کہے اللہم انکا قلت وقولک الحق ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، کہ یہ آیت تلاوت کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور تیرے حبیب جب ان کے لیے دعا کر دیں تو ان کو معاف فرماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر یوں کہے وقد آتیتک مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربی فاسألک یا ربی ان توجب لی المغفرہ کما اوجبتها لمن اتاہ فی حیاتہ۔ وہ یوں کہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو اسی طرح بخش دے جس طرح تو ان لوگوں کے گناہوں کو بخشا کرتا تھا جو تیرے نبی کی حیات میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام پڑھے، السلام علیکہ حضور پر کہے، اور پھر جب وہ ختم کرے حضور شیخین پر سلام پڑھنا، تو جب وہ مدینہ منورہ سے سفر رخصت باندھے تو پھر کہے اللہم لا تجعل آخر العہد من قبر نبیک صلی اللہ علیہ وسلم ومن حرام مسجدک یا ارحم الراحمین۔ تو اپنی دعا کو یوں ختم کرے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی قبر پر آیا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں بار بار تیرے نبی کی قبر پر آؤں، یہ میرا آخری سفر مدینے کا سفر رہا ہو۔ حضور کی قبر کی زیارت کرنا، وہاں پر نیت سے جانا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا جا کر پڑھنا، اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ابن قدامہ حنبلی اپنی کتاب مغنی کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سرے سے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حج کا تو یہ پاٹ نہیں، اور اگر مدینے میں کسی نے جانا ہو تو صرف وہ بندہ جائے کہ جس نے منت مانی ہو کہ میں نے مدینے میں جا کر یہ نماز پڑھنی ہے، منت کے بغیر نہیں۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے 40 نمازوں کی، وہ پچھلی میں نے آپ کو پڑھ دیا تھا پروگرام میں، فتاوی لجنہ سے، ابن باز سے، البانی کی کتاب الحج سے، کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کی نیت سے جائے تو یہ بھی بدعت۔ اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے 40 نمازوں کی نیت سے تو یہ بھی بدعت، اور لہٰذا اگر وہ نمازوں کی نیت سے بھی وہاں بھی نہ جائے، وہاں ٹھہرے بھی نہ، تو پھر مدینے میں کس نیت سے جائے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہاں جانے کی تو ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی نے یہ منت ماننی ہو کہ میں نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھنی ہے تو وہ منت کو پورا کرنے کے لیے جائے، اور کسی نیت سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہیں جو شیخ ابن باز کہتے ہیں، یہ ہے جو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو شیخ البانی کہتے ہیں، لیکن وہ صاحب فتاوی لجنہ یا لجنہ وہ کہتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں کہتے، یہ ابن قدامہ کہتے ہیں، اور انہوں نے فصل یہ باندھی ہے کہ فصل زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن الجوزی کا میں نے شروع میں جب میں نے اس کا ابتدا کی تھی اپنے اس پروگرام کی غنیہ کے حوالے سے، تو علامہ ابن الجوزی کی کتاب تاریخ سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ فَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانِ الْوَعْظِ وَظَهَرَ لَهُ صِيتٌ بِالزُّهْدِ وَكَانَ لَهُ سَمْتٌ وَسَمْتٌ فَضَاقَتْ مَدْرَسَةُ بِالنَّاسِ، کہ انہوں نے واز شروع کیا، بڑے زاہد تھے، لوگوں کے ان کے پاس بہت جانا آنا ہوگا، حاضری ہو گئی، وہ مدرسے کی جگہ تنگ ہو گئی۔
فکان یجلس عند صور بغداد مستنداً الی الرباط، پھر وہ انہوں نے وہاں سے باہر نکل کر رباط کے اس کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھنے لگے. وَيَتُوبُ عِنْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ خَلْقًا كَثِيرًا، اور پھر تو دنیا آ گئی ان کے پاس. حافظ ابن رجب نے یہاں یہ لکھا ہے کہ آفاق سے لوگ ان کے پاس آنے لگے. یہ علامہ ابن الجوزی کی اس بات سے میں نے غنیہ کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو اب ابن قدامہ نے یہ کہا ہے کہ حضور کی مجلس میں جائے تو وہاں جا کر یہ یوں نیت کرے اور حاضر ہو. تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ابن الجوزی کا ایک حوالہ آپ کو یہاں اور دے دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شرک بدعت کا کام نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ تو جائز اور مستحب کام ہے. الوفا کے اندر علامہ ابن الجوزی کی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک الگ کتاب ہے، بڑے باب ہیں اس کے پڑھنے والے، کمال کی کتاب ہے وہ. اس کا ایک باب ہے، اس میں ہے فی فضل قبر نبی فی قبر ہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فضیلت کے بارے میں. نہ قبر کا نام نہ لو، لوگ شرک کرنے لگیں گے، بت بنا لیں گے جیسے پہلے لوگوں نے بنایا تھا. کس نے بنائے تھے پہلے بت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور عنایت سے اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ صالحین کے بت بنائے گئے. وہ تاروں کے بت تھے، وہ جنوں کے بت تھے. ابھی ان پر جب میں توحید اور رد شرک پر آؤں گا پھر دوبارہ میں وہ چیزیں انشاءاللہ وہی نہیں لیکن اور چیزیں میں لے کر آؤں گا. یہ کہتے ہیں فی فضل قبر ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فضیلت کا بیان. اور ابن قدامہ نے بھی یہی کہا فی زیارت قبر نبی، حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، انہوں نے بھی یہ کہا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب علامہ ابن الجوزی نے کہ جب حاضر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہی جو ابن قدامہ نے کہا ہے وہاں حاضر ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا کی آیت پڑھے، اور جب وہ جاؤ کی آیت پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے حضور کے وسیلے سے دعا کرے. پھر وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے کلام کو یوں شروع کرے کہ آیت جو ہے وہ تمہید کے طور پر پڑھے. پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. علامہ ابن الجوزی جنہوں نے کتاب الموضوعات لکھی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ 70 بار صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف پر کھڑے ہو کر کہتا ہے تو فرشتہ ایک مقرر ہے وہاں پر، وہ جواب دیتا ہے، اس کو ندا دیتا ہے، کہتا ہے اے صلی اللہ علیہ یا محمد کہنے والے، درود کی آیت پڑھنے والے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی آیت تلاوت کرنے والے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تجھ پر رحم کرے اور خدا نے ساری تیری حاجتوں کو پورا کر دیا ہے. یہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں. لوگ کتاب الموضوعات کا تو بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو ابن الجوزی نے یوں کہا، اس کو ضعیف کہا، اس کو ضعیف کہا، اس کو ضعیف کہا، یہ فلاں کتاب میں. اب جو ابن الجوزی وہ جو ہے نا جو حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، ہمارے وہی ابن الجوزی کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہے اور مدینہ جائے تو مصطفیٰ کے لیے جائے، حضور کی قبر کو دیکھنے کے لیے جائے. مدینے کا سفر منت مان کر، یہ نہیں کہ میں نے نماز وہاں پڑھنی ہے، بلکہ مصطفیٰ کو سلام کہنے کے لیے وہاں جائے. یہ علامہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ ابن الجوزی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سخت آدمی تھے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ راویوں پر بڑے بے رحم ہیں، یعنی بڑی جرح کرتے ہیں، لیکن وہ لاکھ راویوں پہ بے رحم ہوں، لاکھ سخت ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر وہ گردن جھکا دی، انہوں نے ادب کیا، اور یہی ان کا ایمان تھا اور یہی مسلمانوں کا ایمان تھا.